اتنی جلدی ترمیم کوئی دیکھی نہیں ہے ہم نے پاکستان میں۔ اس سے فائدہ تو مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا، بلکہ نقصانات اس سے کافی زیادہ ہیں۔ جو چیز مجھے سب سے زیادہ چبھتی ہے وہ کیا؟ ججز کا چناؤ جو ہے پارلیمنٹ کر رہی ہے، تو آئی ڈونٹ نو ہائی کورٹ اندر آرٹیکل 199 اس میں کوئی اسٹے وغیرہ لکھ سے لگے نہیں، میرے خیال سے مشکل ہے۔ وہ جو آرڈر لکھا ہے یا نومینیٹ کیا ہے افریدی صاحب کو، وہ انہوں نے سیکرٹ رکھا ہے۔ افواج should take over, organize everything and then go forward۔ بہت سارے لوگوں کو برا لگے گا۔ افواج has to take over and look after and manage everything۔ خبر ڈیجیٹل سے وحید جمال، آج ہم ملاقات کر رہے ہیں ملک کے معروف قانون دان بیرسٹر فرخ ضیاء شیخ، جو سابق جسٹس سندھ ہائی کورٹ بھی رہے ہیں۔ ان سے ہم گفتگو کا آغاز کریں کہ ملک میں 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے، اس کے بارے میں کیا ملک کی سیاست یا ملک کی عدالتوں پہ یا قانون دان پر یا کیسوں کے حوالے سے کیا استفادہ ہوگا، اور اتنے شارٹ ٹائم میں اس کو منظور کیا گیا ہے جو کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ماہر قانون دان کی حیثیت سے آپ کا بڑا تجربہ بھی ہے، اس بارے میں ذرا ہمیں بتائیں کہ اس سے کیا استفادہ ہوگا اور اس میں کیا فائدے ہوں گے، کیا نقصانات؟ السلام علیکم وحید صاحب۔ سر، جس طریقے سے آپ نے فرمایا کہ اس ترمیم 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آف 2024 یہ جو ابھی ہوئی ہے کہ اس سے کیا اس کے نتائج ہوں گے۔ اب سر، اس سے اتنی جلدی ترمیم کوئی دیکھی نہیں ہے ہم نے پاکستان میں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہم لیٹس نوٹ سی کہ ابھی جی پرانی ترمیموں میں کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھیں کہ یہ جو ترمیم ہو گئی ہے اس سے آگے کے نتائج کل کے کیا ہوں گے، اس سے کیا ہم کو فائدہ ہوگا کیا نقصان ہوگا۔ اس سے فائدہ تو مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا، بلکہ نقصانات اس سے کافی زیادہ ہیں۔ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے میں سپریم کورٹ سے نیچے آؤں گا۔ اب سپریم کورٹ کے لیے جو صورتحال پہلے تھی وہ ابھی کچھ دن پہلے تک جو تھی، ابھی یہ خیر ابھی یہ جج صاحب آنریبل چیف جسٹس صاحب جو نئے آئیں گے وہ اب دیکھتے ہیں کیا کرتے وہ۔ اسی جو انہوں نے ابھی کیا ہے، جو کرنے جائیں گے جج حضرات، وہ یہ ہوگا کہ یہ پہلے دیکھا جائے گا کہ جی جو پہلے صورتحال یہ تھی کہ وہ جو سینئر موسٹ جج، یہ آپ کے علم میں بھی ہے، پورے پاکستان کے علم میں بھی ہے، جو سینئر موسٹ جج تھا وہ جب ریٹائر ہوگا کسی بھی وجوہات سے، ٹھیک ہے، وہ اپنی ایج کی وجہ سے، عموماً ایج کی وجہ سے ریٹائر ہوتے ہیں، عموماً ریزائن کر دیں، کوئی اور وجہ ہو گئی تو وہ چلے گئے، تو جو نمبر 2 ہیں وہ نمبر 2 ان کی جگہ پہ آئیں گے، ٹھیک ہے سر۔ اب انفارچونیٹلی صورتحال کیا ہوئی ہے؟ صورتحال یہ ہوئی ہے کہ اب بنائی گئی ہے سپریم جوڈیشل کمیٹی، ٹھیک ہے۔ وہ یہ کہتی ہے، سپریم جوڈیشل کمیٹی کہتے ہیں شاید اس کو، کل ہی بنی ہے ہر چیز۔ اب وہ یہ کہتی ہے کہ اگر انہوں نے اب ہر چیز کو علم غلم کر دیا ہے، وہ یہ کیا ہے انہوں نے کہ جی پارلیمنٹ سے ایز این نیشنل اسمبلی سے 8 لوگ چنے جائیں گے۔ اب نیشنل اسمبلی میں کون ہوتا ہے؟ سیاست دان ہوتے ہیں نا، آسمان سے تو نہیں اترتے فرشتے۔ نیشنل اسمبلی میں سیاست دان ہوتے ہیں، ووٹ لے کے آتے ہیں، کوئی کہاں سے کوئی کہاں سے کوئی کہاں سے۔ یہ 8 بندوں کو آپ سائڈ پہ رکھ دیں، یہ ہیں نیشنل اسمبلی کے ارکان، جو 8 آپ نے چنے، اس کے بعد آپ 4 سینٹ سے چنیں گے، ٹھیک ہے، اور باقی اٹارنی جنرل، لا منسٹر پہلے ہی ہیں۔ یہ 3 ججز
سپریم کورٹ کے اٹھائیں گے. ان 3 ججز میں سے سلیکٹ کریں گے کہ کون سا جج چیف جسٹس بنے. ٹھیک ہے. اب چیف جسٹس جو ہے وہ اپنی اس پہ نہیں ہے نمبر 2 والا جو آئے گا کہ پہلا ریٹائر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2 والا جو ہے وہ اپنی لیاقت پہ نہیں آ رہا ہے, اپنے شعور پہ نہیں آ رہا ہے. شعور از ناٹ دا رائٹ ورڈ. وہ اپنی لیاقت, قابلیت, نمبر 2 جو تھا, جو آنا چاہیے تھا, رائٹ, جو آنا چاہیے ہے, وہ اپنی اس کو لیاقت پہ نہیں لا رہے ہیں. اس کو لے کے آ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو میں نے آپ کو بتایا کہ 8 اور 4 اور فلاں اور فلاں, یہ اس کو انٹرویو کریں گے. انٹرویو اپارٹ فرام ایوری تھنگ ایلس, ایک منٹ, اس کو انٹرویو کریں گے اور دیکھیں گے کہ جی ان تینوں میں سے کون صحیح ہے جس کو ہم رکھیں. یعنی اب آفریدی صاحب, جسٹس آنریبل آفریدی صاحب کو چنا گیا ہے. بہت قابل ہیں, کیمبرج میں پڑھے ہیں, بہت قابل جج ہیں. ان کو نمبر 3 تھے غالباً, رائٹ, اور جسٹس آنریبل منی بختر صاحب تھے. ان دونوں کو, ان کو اور دوسرے منصور صاحب کو, جسٹس آنریبل منصور صاحب کو غالباً, ان دونوں کو چھوڑ کے ان کو آفریدی صاحب کو چیف جسٹس انہوں نے بنا رہے ہیں. کیوں؟ وہ باقی جو جسٹس قاضی آنریبل فائز عیسیٰ صاحب کی بعد وہ جا رہے ہیں 25 کو, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کل جا رہے ہیں, پرسوں جا رہے ہیں. تو ان کے بعد جو نمبر 2 تھا وہ نہیں آ رہا. سلیکشن ہو گئی ہے. اب غالباً یہ نمبر 3 ہے کہ نمبر وٹ ایور ہیں, یہ آئیں گے. تو یہ جو ایک میری گزارش ہے, تو یعنی کہ مطلب ہے کہ یہ جو نمبر 2 اور نمبر 3 تھے, اب وہ زندگی بھر چیف جسٹس نہیں بنیں گے. مجھے نہیں پتا کہ جسٹس آنریبل آفریدی صاحب کتنا عرصہ رہیں گے, نمبر 1. اینڈ جو چیز مجھے سب سے زیادہ چبھتی ہے وہ کیا, سیپریشن آف پاورز اینڈ رول آف لا. سیپریشن آف پاورز کیا, اب ججز کی چناؤ کون کر رہا ہے؟ ججز کا چناؤ جو ہے پارلیمنٹ کر رہی ہے, پارلیمنٹ کے وہ کمیٹی کر رہی ہے. تو اس میں کون بیٹھے ہیں؟ اس میں یہ سیاستدان بیٹھے ہیں جو باہر آپ کے جھنڈے لے کے انہوں نے ووٹ لیے ہیں. ڈو یو تھنک دیٹ از پراپر؟ اب یہ جب جج حضرات کے سامنے کھڑے ہوں گے تو جج حضرات کو نہیں پتا یہ بھائی مجھے انہوں نے تو مجھے چنا تھا. از دیٹ فیئر؟ اچھا, اس سے بیرسٹر صاحب یہ جو ابھی آپ نے فرمایا کہ یہ کمیٹی نامزد کرے گی اور پارلیمنٹ کے, جیسا کہ بتایا بھی کہ پارلیمنٹ کی منظوری دے گی. اگر پارلیمنٹ منظوری دے گی تو کیا یہ ہمارے جو جسٹس ہیں یہ پارلیمنٹ کے جب تابع ہوں گے تو انہیں قانونی اعتبار سے فیصلے کرنے میں دشواریوں کا سامنا نہیں ہوگا, کیونکہ وہ تو سیاسی طور پہ آئے ہیں نا سامنے. وہ تو سیاسی طور پہ آئے, اگر سیاسی طور پہ تو وہ بھی سیاست نظر ہو جائیں گے سیاست کی, تو وہ فیصلے کرنے میں دشواری ہوگی. اور جو کمیٹی یا جو بھی پارلیمنٹ انتخاب کر رہی ہے جسٹس کا, کیا پارلیمنٹ میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو آئین اور قانون پر ان کی دسترس حاصل ہے؟ یہ ایک سسٹم تھا, چلا ہوا آ رہا تھا کہ آپ جو نا جو ججی کی تھا, جج منتخب کرتے تھے, جج جو سینئر تھا اس کو لاتے تھے. اب اس سے کیا یہ جو عدلیہ ہے یہ سیاستدانوں کے پارلیمنٹ کی تابع ہوگی تو کس طرح فیصلے کرے گی؟ بھائی صاحب آپ ایک اسکول چلاتے ہیں, ٹھیک ہے, مثال دے رہا ہوں, آپ ایک اسکول چلاتے ہیں, آپ مجھے وہاں پہ ٹیچر رکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ کے کہنے پہ رائٹ مجھے ٹیچر رکھا جاتا ہے. کیا میں جب تک ریٹائر نہیں ہوتا میں آپ کا یس مین نہیں ہوں گا کہ جی وحید صاحب نے ہیز امپلائڈ می, سو ول دیٹ جج آلویز ناٹ بی انڈر دا انفلوئنس دیٹ فلاں 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 parliamentarian has or has been responsible for employing him. کیا اب میں آپ کو بتاتا ہوں ججوں کا کیا ہوتا ہے. میں خود جج تھا ہائی کورٹ کا,
اور ہمارے پاس ہائی کورٹ سے ہائی کورٹ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس آپ یقین کریں الحمدللہ کوئی بھی جج جس کے سامنے کوئی بھی ایسا وکیل یا لٹیگنٹ آ کے کھڑا ہوتا ہے تو وہ فائل اٹھا کے پھینکتے ہیں ریڈر پہ، ناٹ بیفور می، یہ میرے سامنے مت لاؤ، کیوں؟ یہ بندے کو میں جانتا ہوں، کل کو ایسا نہ ہو کہ کوئی کہے کہ میں نے کوئی غلط بیانی دے دی ہے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، میرا چاچا ہے، میرے پھوپھے کا بیٹا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ کتنے ججز سپریم کورٹ کے یوں فائلیں پھینکیں گے ریڈر کے اوپر، بولیں گے ناٹ بیفور می، یہ میرے سامنے کیوں لگایا ہے؟ تمہیں نہیں پتا یہ جو ایکس کھڑا ہوا ہے، یہ ایکس جو ہے میرا پھوپھی کا بیٹا ہے۔ دیٹ از رانگ۔ انہوں نے ابھی اس آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ میں بھی اور سندھ میں بھی ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا نتیجہ آ سکتا ہے؟ یہ چیلنج ہو گئی ہیں تو کیا یہ سر ابھی آگے اس میں بات بڑھی ہی نہیں ہے، میرے خیال سے غالباً کل یا پرسوں فائل ہوئی ہے، اس کے نوٹسز جہاں تک میرا علم ہے رائٹ، ہر چیز اتنی تیز ہوئی ہے، اتنی تیز ہوئی ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ہمیں خود نہیں پتا، ہم جو ہیں وہ گوگل سے انفارمیشن لے رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ تو ابھی کچھ نہیں پتا کہ یہ پرسوں ہوا تھا، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا آگے، کیا صورت حال ہوگی۔ وہ لوگ اس چیز کو I don't know ہائی کورٹ اندر آرٹیکل 199 اس میں کوئی اسٹے وغیرہ لکھ سے لگے نہیں، میرے خیال سے مشکل ہے، میرے خیال سے مشکل ہے۔ کبھی رہوں اطلاعات یہ ہے کہ ہمارے جو سینئر تھری جسٹس ہیں جو تقریباً 11 سے بتائے جاتے ہیں، سپریم کورٹ کی بات کریں جی میں سپریم کورٹ کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے بھی اس بارے میں تحفظات ہیں جس کا اظہار تو ابھی سامنے نہیں آیا، لیکن ایسا لگ رہا ہے ان کی باڈی لینگویج سے کہ وہ اس بارے میں کوئی اقدام کریں، کسی قسم کا بھی کریں۔ دوسری بات ہے کہ سوال اگینسٹ یا فیور میں؟ نہیں اگینسٹ، آئینی ترمیم کے اگینسٹ۔ اب جیسے جسٹس یحییٰ فریدی صاحب کو نامزد کر دیا گیا ہے تو اس سے جو سینئر 2 ججز ہیں جیسے منصور علی شاہ وغیرہ، کیا مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں منصور علی شاہ اینڈ محمود اختر صاحب؟ جی جی، کیا یہ اب اس بارے میں ان کی پوزیشن کیا ہوگی؟ یہ تو سینئر ہے، جب جونیئر آ جائے ان کی پوزیشن کیا ہوگی؟ یہ جا سکتے ہیں، یہ واٹس اٹ کالڈ اگین ریٹ لگا سکتے ہیں سپریم کورٹ میں۔ اب اس کا نتیجہ دیکھتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے۔ اب اس کا یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ جو آرڈر لکھا ہے یا نومینیٹ کیا ہے افریدی صاحب کو، وہ انہوں نے سیکرٹ رکھا ہے، ڈو یو نو دیٹ؟ اٹس آل ان کیمرہ، وہ سیکرٹ رکھا ہے کہ واٹ واز دا ریزنز فار نومینیٹنگ رادر سلیکٹنگ، کیونکہ سلیکٹ ہو کر وہ اتنا جلدی ہوا ہے کہ وہ سینٹ سے گیا ادھر زرداری صاحب کے پاس، پریزیڈنٹ صاحب کے پاس پہنچ گئی۔ یہ ملک کی پہلی آئینی تاریخ ہے جو ایک دن میں دائر ہوئی، ایک دن دائر ہوئی، دوسرے سے منظوری، سینٹ سے منظوری، قومی اسمبلی، اور اسی دن 6:15 بجے سر مجھے اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے، نوٹیفیکیشن جاری کر دی۔ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے اس سے، کیا ٹھیک ہے کیا، مجھے پریشانی ہے کل سے۔ کل کیا ہوگا؟ آپ ایک رانگ پریسیڈنٹ سیٹ اپ کر رہے ہیں۔ اب ناؤ there is something known as separation of powers، ٹھیک ہے؟ separation of powers کا مطلب ہے لیجسلیچر جو قانون بناتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایگزیکٹو جو قانون کو امپلیمنٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب جو ملک پلک چلاتا ہے۔ نمبر 3 جوڈیشری جو ان چیزوں کی انٹرپریٹیشن کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے اس سب کو ڈسٹرب کر دیا۔ آپ کی جو اس وقت جوڈیشری ہے وہ جوڈیشری کہاں ہے بھائی؟ جوڈیشری تو اب وہ ادارہ ہے جو آپ کے لیجسلیچر نے بنایا ہے، لیجسلیچر نے بنایا نا، 8 بندے تو آپ کے ادھر سے آئے ہیں۔ اسی آپ کی جو جوڈیشری تھی انہوں نے they have selected 8 people from what's it called this thing and then 4 from Senate۔ تو پھر اب آئندہ اگر چلتا رہا تو یہی کریں گے۔ تو یہ مجھے آپ بتائیں کہ جو ڈیزرونگ، ابھی I'm talking for them, right? I'm talking for all the honorable judges
of the Supreme Court. Next year or 2 years later, بہت سارے ڈیزرونگ ہیں جن کا کبھی نمبر نہیں آئے گا، کیونکہ پھر کمیٹی بیٹھے گی، رائٹ، اور پھر 4 آئیں گے، اس 4 میں سے آپ سلیکٹ ہو جائیں گے، پھر 3 سال کے بعد میں سلیکٹ ہو جاؤں گا، اور یہ صاحب یہ ان کا کبھی قانون دان جو ہے نا، آپ نے سینئر قانون ہے بھی رہے ہیں، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹم چل سکے گا، کامیاب ہو جائے گا؟ آخری سوال. نو، یہ سسٹم نہیں چلے گا، یہ سسٹم بالکل نہیں چلے گا. اینڈ آئی ول سے سم تھنگ وچ ول ناٹ بی لائکڈ بائی مینی پیپل، لیکن ملک ہے میرا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. I love Pakistan. I think for a moment, for a little while, somebody very strong, Afwaj, should take over, organize everything, and then go forward. بہت سارے لوگوں کو برا لگے گا، ٹھیک ہے، لیکن Afwaj has to take over and look after and manage everything. بہت شکریہ بھائی صاحب، آپ نے